ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ کیا جائے گا آپ لوگوں کا یار۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے مکمل ناول کو۔ گوری تجھ پہ ہنستا چاند، اپنے کرم کی کر ادائیں، کر دے ادھر بھی تو نگاہیں۔ گرما گرم فرنچ فرائز سے بھری پلیٹ اور بھاپ اڑاتا اسپیگٹیز کا پیالہ اٹھائے وہ جو ہی کچن کے دروازے سے برآمد ہوئی، لاؤنج میں صوفے پر PSL 4 کا میچ دیکھتا زارون کر دے ادھر بھی تو نگاہیں کی صدا بلند کر گیا۔ دیکھ رہا ہے نہ تو، کھا رہی ہوں میں۔ اس بے مروت سے اسی جواب کی توقع تھی۔ فرنچ فرائز کی پلیٹ اپنی گود میں دھرتی وہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے والے کاؤچ پر جم کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی بدتمیزی پر اسے گھور کر رہ گیا۔ تم جیسی بد تہذیب لڑکی پورے سومرو ہاؤس میں نہیں دیکھی، وہ کہہ بنا نہ رہ سکا، اور میں نے بھی تم جیسا ندیدہ انسان پورے خاندان میں نہیں دیکھا۔ جواب دو بدو حاضر ہوا۔ بڑوں سے کس طرح بات کرتے، کسی نے بتایا نہیں تمہیں؟ ضرور نے آنکھیں نکالی۔ اور چھوٹوں کے رزق پر نظر نہیں رکھتے، کسی نے سمجھایا نہیں آپ کو؟ آیت سومرو نے آنکھیں پٹ پٹائی۔ اوہو، یہ رزق کون سا تمہاری کمائی کا ہے؟ ابھی کچن سے ہی تو اٹھا کر لائی ہو تم یہ سب۔ اپنے جملے کی تصحیح کر لے مسٹر زارون، اٹھا کر نہیں لائی ہوں میں یہ سب چیزیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی ہوں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ آج فرائیڈے ہے اور سومرو ہاؤس کے تمام ملازمین لیو پر ہیں۔ جانتا ہوں، اس کی بات پر دوسری طرف سے منہ بنایا گیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ سامنے بیٹھے بندے کی اتنی بری شکل بنانے پر اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے آیت کو سر جھکانا پڑ گیا تھا۔ پاپا میں سائیکلنگ کر لوں؟ اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد 7 سالہ لاریب نے لان میں بیٹھے اسد سومرو سے کھیلنے کی اجازت مانگی تھی۔ وائی ناٹ مائی چائلڈ؟ وہ جو اپنے سامنے ٹیبل پر پھیلے اخبار اور فائل اٹھا کر اندر جانے کے لیے مڑے تھے، اس کے سر پر چپت مارتے مسکرا کر گوئے ہوئے۔ آپ سائیکلنگ ضرور کر لیجئے، لیکن چھوٹی بہن کا خیال رکھیے گا، کہیں کھیلتے کھیلتے وہ گر نہ جائے۔ تتلیوں کے پیچھے بھاگتی آیت کے پھولوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے پاپا رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئے تھے، یہ دیکھے بغیر کہ ان کی بات سن کر 7 سالہ لاریب کے چہرے پر سے مسکراہٹ اڑن-چھو ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، تمام گھر والوں کو بھی شادی میں آج ہی جانا تھا۔ وہ اسکرین کو گھورتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ جی سائیں، تمام گھر والوں کو تو خیر آج ہی جانا تھا شادی میں، پر آپ کس خوشی میں آج آسٹریلیا سے واپس آ گئے؟ اس نے چڑھایا۔ تمہاری مائیوں کی خوشی میں واپس آ گیا میں، مگر تم کس غم میں آج ہاسپٹل نہیں گئی؟ وہ بھی بھنا کر کہہ گیا۔ غم میں نہیں، وہ ہنسی۔ اسٹرائک کی وجہ سے نہیں گئی آج، اسے بتانا پڑا۔ اسٹرائک؟ زرون استزائیہ مسکرایا۔ تو کیا پھر سے سیکٹری کی بھوک پڑ گئی تم ڈاکٹرز کو؟ سیلری کی بھوک پڑ گئی تم ڈاکٹرز کو، جو ہڑتال کی جھنڈی لہرا دی؟ نو، سیلری کی وجہ سے نہیں، کسی پیشنٹ نے ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جھگڑا کر دیا تھا، اس وجہ سے ہوئی اسٹرائک۔ اوہ اچھا، وہ جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر یقیناً خوبصورت ہوگی، ایسی ویسی؟ فرنچ فرائز کو کیچپ میں ڈبو ڈبو کر کھاتی وہ مزے سے اعتراف کر گئی۔ آیت، تمہارا دل نہیں چاہتا کبھی خوبصورت نظر آنے کو؟ میرا؟ وہ جو کیچپ کا ٹیسٹ منہ میں گھلتا محسوس کرتے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، یکلخت سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی، مگر اس اسنا میں وہ اپنا ہاتھ دکھا چکا تھا۔ یو چیٹر! تلے ہوئے آلوؤں کی پلیٹ زارون کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ چلا اٹھی تھی۔ شکر ہے چیٹر ہوں، تمہاری طرح پھٹنے کے قریب کوئی ڈھول نہیں۔ آلو کے چپ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ غضب خدا کا، لڑکی تمہارا تو کھا کھا کر لگتا ہے بم بن کر نریندر مودی کے صبح کے سر پر پھٹنے کا ارادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی فوج کی ہیلپر بنو گی تم۔ آیت کے ہاتھوں سے بنے فرنچ فرائز کو اسی کی نگاہوں کے سامنے کھاتے ہوئے وہ اس کو سنا رہا تھا۔ آیت سومرو اس احسان فراموش شخص کو گھور کر رہ گئی تھی، جو اس سے محض 5 سال ہی بڑا تھا، مگر اس بات کا رعب اسے خوب جمانا آتا تھا۔ ڈیرن! اس کی تھیکی نگاہوں کا نوٹس لیے بغیر وہ ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھ کر چلایا تو آیت کا سر میکانکی انداز میں دیوار پر سجی LED کی جانب گھوم گیا تھا، جہاں اس کا پسندیدہ ڈیرن سمیع واقعی بلّا سنبھالے کھڑا تھا۔ سامنے سے فہیم اشرف دوڑتا ہوا آیا اور ہاتھ میں دبی گیند ڈیرن کی جانب پھینکی۔ ڈیرن نے بڑے اسٹائل کے ساتھ بلّا گھمایا اور چھکا دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے بال اڑتی ہوئی باؤنڈری کراس کر گئی۔ مائی گاڈ، اٹس اے 6! گرے جینز پر وائٹ ٹاپ پہنے وہ کاؤچ پر سے اچھلی تھی۔ ڈیرن، آئی لو یو! سمیع نے ایک اور چھکا مارا تھا اور آیت کے اس بے اختیارانہ اظہار محبت پر زارون اپنا کہکہ ضبط نہ کر سکا۔ مسٹر سومرو، تو دھان کی وڈی دھل پئی اچی! مسٹر سومرو، آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ تو کیا نہیں آنا چاہیے؟ وہ مسکرایا۔
ارے تمہارے ڈیرن سمی کے اتنے پیارے پیارے سکسر اور ادھر یہ مزیدار سے اسپیکٹیز. مسکراہٹ دباتے خالی باؤل کو اس کے سامنے لڑایا تو آیت کو چکر آ گئے. اسپیکٹیز؟ او یو. کرکٹ بھول کر وہ اس کے پیچھے بھاگنا چاہتی تھی مگر یا آئی ایم ہینڈسم کہتا وہ اپنے بیڈ روم میں گھس گیا تھا. کمرے میں آ کر ظہور نے پینٹ کے پاکٹ سے سیل فون نکالا تھا اور اس کو واٹس ایپ پر ٹیکسٹ کر دیا. سومرو ہاؤس کے بے حد قریب اسمائلی آئیکون کے کہاں پہنچے جناب کے ساتھ جواب ملا تو وہ مسکرا دیا. وہ لوگ شادی سے واپس آ رہے تھے اور ضرور اب تک اس کا سجا سورا روپ دیکھنے کے لیے ہی تو جاگ رہا تھا. جی ہاں، آئے سومرو کا ڈیرن سمی اور ضرور آباد کا لاریب اسد. بریکنگ نیوز: زوفی کی وجہ سے نیہا اور قلب مومن کا بریک اپ. وہ ایف بی پر لاگ آن ہوئی تو گروپ الف میں قلب مومن اور نیہا کے بریک اپ کو لے کر تبصرے کیے جا رہے تھے. نیہا کا بھی کوئی خاص قصور نہیں ہے، قلب مومن ہے ہی پراؤڈ. اپنی جانب سے تبصرہ لکھ کر اس نے اپنے کمنٹس پوسٹ کر دیے. نیہا کا قصور کیوں نہیں محترمہ؟ وہ پیار تو زوفی سے کرتی ہے اور الو مومن کو بنا رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ آیت وہیں بیٹھی تھی جب تنہا چاند کے نام سے بنی ایک آئی ڈی سے جواباً یہ کمنٹس اس کو مینشن کیے گئے تھے. آپ گھر بیٹھے ایک لڑکی کو بے وفا کیسے کہہ سکتے ہیں مسٹر؟ اسے بے تاؤ آ گیا. اور آپ قلب مومن کو مغرور کیسے کہہ سکتی ہیں مس؟ حالانکہ وہ پراؤڈ نہیں بلکہ اصول پسند ہے. اپنی محبت میں شراکت تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تنہا چاند نے بھی اپنا موقف لکھ دیا. خیریت؟ اتنی فیور؟ قلب مومن آپ کے بیٹے ہیں کیا؟ طنزیہ مسکراہٹ کا آئیکن ساتھ لے کے کر کے آیت نے پوچھ ہی لیا. سوری محترمہ، میں تو خود ابھی ان میرڈ غیر شادی شدہ ہوں، سو قلب مومن جتنا بڑا بیٹا افورڈ نہیں کر سکتا. البتہ آپ مجھے نیہا کی آنٹی ضرور لگتی ہیں. میں اگر سچ مچ میں نیہا کی آنٹی ہوتی تو قلب مومن کے ساتھ اس کا افیئر تو بڑی بات ہے، اسے کبھی مومن کے قریب بھٹکنے بھی نہ دیتی. تنی ہوئی گردن کے ساتھ آیت نے یہ کمنٹس تنہا چاند کو مینشن کیے تھے. ریئلی؟ وہ ہنسا. اور اگر مومن میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے نیہا جیسی لڑکی کو پرپوز کرنا تو دور، اسے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت بھی نہ دیتا. وہ بھی کہہ گیا. مومن کون سا خود دودھ کا دھلا ہوا ہے جناب، وہ تو خود بہت ہی بڑھیا قسم کا فلرٹی ہے. گروپ میں موجود ایک دوسری لڑکی نے بحث میں کودتے تبصرہ کیا. مومن کو دودھ کا دھلا میں نہیں کہتا، بٹ نیہا جیسی لڑکیوں کو میں خود روز ہی فیس کرتا ہوں. اور اتنا ضرور کہوں گا کہ شرم و حیائی وہ اصل زیور ہے جو عورت کو خوبصورت بناتا ہے، ورنہ حیا کے بغیر تو عورت کی ذات ریپر ہٹی کینڈی کی طرح ہوتی ہے جس پر کہیں مکھیاں بن بناتی اور منہ مارتی پھرتی ہیں. تنہا چاند کے شفاق تبصرے پر آیت اپنا چہرہ سرخ لیے بیٹھی رہ گئی، اس بات سے بے خبر کہ اپنے وسیع لان کی چیئر پر بیٹھا وہ منتظر نگاہوں سے اپنے سیل کی اسکرین کو تک رہا تھا. شاید اس کو آیت کے جواب کا انتظار تھا. کب سے انتظار کر رہا ہوں. سومرو ہاؤس کے پورچ وے پر گاڑیاں رکی تو سب لوگ اپنی اپنی کار سے اترنے کے بعد گھر کے رہائشی حصے کی جانب بڑھ گئے، مگر وہ نازک اندام اسپرا گولڈن میکسی میں سہج چلتی لان کے اس حصے میں آ گئی جہاں ضرور آباد اس کا منتظر تھا. اتنی دیر؟ آسٹریلیا سے وہ پورے 15 دن بعد لوٹا تھا، سو اس کی دید کی لگن عروج پر تھی. شادیوں میں دیر تو ہو ہی جاتی ہے، جواباً وہ اترائی تھی. پیاری لگ رہی ہو. وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ بیٹھے تھے جب ضرور نے جھک کر سرگوشی کی تھی. سب ہی کہہ رہے تھے. لریب اس بار ہنسی. یار کس قدر ظالم ہو تم. اس نے دہائی دی. اب میں نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا گئی. ظلم؟ سب کے ساتھ کیوں ملاتی ہو مجھے؟ کیونکہ سب میرے اپنے جو ہیں وہ شرارت پر آمادہ تھی اور میں غیر ہوں. اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. وہ لب دبا کر ہنسی اور اٹھ کر جانے لگی. لاری. وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہار سنگار کے درخت کے نیچے ایک آ کھڑے ہوئے تھے. میں کل پاپا سے بات کرنے والا ہوں. اس نے ذرا سا خم ہوتے اس کے سماعتوں میں رس گھولا تھا. وہ چھوئی موئی ہو کر رہ گئی. تم ساتھ دوگی نا میرا؟ لاری. میرا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا. وہ التجا کر رہا تھا اور لاریب سومرو سر ہلا رہی تھی. ہار سنگار کے درخت نے ہوا سے گلے مل کر بہت سے پھول دونوں پر نچھاور کر ڈالے تھے کیونکہ وہ ان کا اقرار سن کر جھوم گیا تھا. وہ میرا نام لیے جائیں اور میں اس کا نام. لہو میں گونج رہا ہے اقرار کا موسم. بڑے پاپا یہ دیکھیں میں نے ڈرائنگ بنائی ہے. ارے واہ، ہماری نیانی بیٹی نے ڈرائنگ بنائی ہے، ذرا دکھائیے ہمیں. آباد سومرو نے پیار سے کہتے ہوئے اس کو اپنی گود میں بٹھا دیا تھا. وہ نہال ہو گئی اور اپنے دونوں بازو بڑے پاپا کی گردن میں حمائل کرتے جھول گئی. بڑے پاپا آپ کو یاد ہے نا، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ میرے فرسٹ آنے پر آپ مجھے ڈال ہاؤس لے کر دیں گے. ہمیں یاد ہے. وہ مسکرائے. اور ایک نہیں بلکہ 2 ڈال ہاؤس ہم لیں گے، ایک آپ کے لیے اور ایک آیت کے لیے. یہ کہتے ہوئے بڑے پاپا پھولے ہوئے نیلے فراق میں ملبوس قریب آتی آیت کو دیکھ کر مسکرائے تھے، جبکہ آیت کو اچانک وہاں پا کر لاریب کی آنکھیں بجھ گئی تھیں. میری ڈال کو بخار ہے بڑے پاپا، اسے میرے ساتھ ہاسپٹل لے کر چلو.
اپنی ڈال کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا وہ فکر مندی سے بڑے پاپا سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، عباس سومرو کا کہکہ اطراف میں بکھر گیا۔ پاس کھڑی ریحانہ سومرو بھی مسکرا دی۔ ہماری جان، آپ کی ڈال کو بخار کیسے ہو گیا؟ اپنے حصے کی آئس کریم کہیں اسے تو نہیں کھلا دی؟ لاریب کو اپنی گود سے اتار کر بڑے پاپا نے ایک دم سے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور چٹا چٹ آئٹ کے پھولے ہوئے گال چوم لیے۔ نو بڑے پاپا، میں نے اس کو آئس کریم نہیں کھلائی، بٹ زارون نے کل میری ڈال کو سوئمنگ پول میں گرایا تھا۔ ہی سلی، تمہارا مطلب ہے اسے سردی لگ گئی؟ پاس بیٹھے اپنا ہوم ورک کرتے زارون نے ہنس کر اس کا مذاق اڑایا۔ جی، میری ڈال نے سویٹر پہنا ہوا نہیں تھا، پول میں گر کر اس کو سردی لگ چکی ہے، اپنا سر ہلاتے ہوئے وہ دو بدو بولی تھی۔ مائی سویٹ ہارٹ، عباس سومرو نے ہنستے ہوئے گڑیا سے بھتیجی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہاں کھڑی لاریب کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اور ہمیشہ ہی تو ایسا ہوتا تھا، لاریب کا حصے کا پیار و توجہ آیت کو ملتا۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی لاریب کی ذات کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ آیت لاریب سے 4 سال چھوٹی تھی اور زارون سے 5 سال۔ زارون کے بعد لاریب سومرو ہاؤس کی رونق بنی تھی، سو سب کے پیار اور توجہ کی وہ عادی تھی، لیکن پھر آیت نے آ کر اس سے اس کی حیثیت چھین لی تھی۔ سو لاریب بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اس سے چڑنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا جہاں پر وہ ہو وہاں آیت کسی کو نظر نہ آئے۔ جے سندھ وادا جین، جے سندھ جیے، سندھی ٹوپی اجرک وارا اجیے، سندھی ٹوپی اجرک والا جیے۔ سفید کلف لگے کاٹن کے کوٹ سوٹ میں ملبوس شانوں پر اجرک ڈالے، سر پر سندھی ٹوپی کا تاج جمائے وہ مردانہ وجاہت کا شاکار شخص اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ سندھی لوک گیت کے لیرکس پر اس قدر انہماک کے ساتھ اسٹیپ لینے میں مگن تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی وہ حسن کی مورت بھی اپنی میٹھی نگاہوں سے اسے چونکا نہ سکی تھی۔ نواب شاہ میڈیکل کالج کے وسیع لان میں اس وقت سندھی ٹوپی اجرک ڈے منایا جا رہا تھا۔ سفید سلک کے چوڑی دار پاجامے فراق پر اجرک کی ویسٹ جیکٹ پہنے، ریشمی دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے سلکی اسٹیپ کٹ بالوں کو نازک شانوں پر کھلا چھوڑے، سلیقے کے ساتھ کیے ہوئے میک اپ میں وہ آج اپنے تمام یونی فیلوز کے دلوں پر ایک ساتھ بجلیاں گرا رہی تھی۔ ہر نگاہ نے اسے سراہا تھا۔ وہ اپنے بے پناہ حسن کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹس میں یکساں مقبول تھی۔ ہر کوئی اس کے ساتھ دوستی کرنے کا خواہاں تھا، لیکن خود اس حسن کی دیوی کا اپنا دل ایک دیوتا کے قدموں کی داسی بن کر رہنے کو چاہا تھا۔ وہ اس دیوتا کی وجاہت اور بے نیازی پر مر ہی تو مٹی تھی۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، مگر بے حد مغرور۔ اس نے تو کبھی 2 پل ٹھہر کر اس کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا وہ کہ اس پر کسی بھی لڑکی کی ترچھی نگاہ کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے سوائے ان دونوں کے۔ دونوں ہی رات کو دیر سے سوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ 10 بج جانے کے باوجود ابھی تک کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ لاریب کی تو خیر تھی کہ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، پر زارون وہ ایک بزنس مین تھا، سو اس کے لیے ایسی عیاشی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ ریحانہ، زارون نہیں اٹھا ابھی تک؟ دبنگ لہجے میں عباس صاحب نے ریحانہ بیگم سے استفسار کیا۔ بڑے پاپا کے دبنگ لہجے کو سن کر آیت کو گدگدی سی ہوئی۔ آج ضرور اس بگڑے بزنس مین کی شامت آنے والی تھی۔ نہیں، وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ ریحانہ آنٹی کے حلق سے مری مری آواز برآمد ہوئی تھی۔ کیوں، رات کو شادی کی تقریب میں دیگیں ہمارے صاحبزادے نے پکائی تھی کیا؟ اٹھائیں اسے ابھی اور اسی وقت۔ عباس سومرو برہم ہوئے۔ بلکہ آیت، آپ جاؤ اور بیٹا بلا کر لاؤ اسے۔ جی بڑے پاپا۔ وہ بظاہر منمناتی ہوئی زارون آباد کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، مگر کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئی جنگلی شیرنی کا روپ دھار لیا آگے بڑھی تھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھا کر بیڈ پر موہے خواب زارون کے اوپر انڈیل دیا۔ وہ جو خواب میں اپنی لاریب کا نازک ہاتھ تھامے جھیل سیف الملوک کی سیر کرنے میں مصروف تھا، اس بد دماغ لڑکی کی حرکت پر نہ صرف ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ گیا تھا بلکہ دوسرے ہی پل بستر سے اٹھ کر اسے ڈانٹ سے نواز دیا۔ وہ جو ٹھنڈے ٹھار پانی کا جگ اس پر اوندا کرنے کے بعد مزے سے کھڑی مسکرا رہی تھی، اس غیر متوقع عزت افزائی پر بلبلا اٹھی۔ تم نے مجھے ڈانٹا؟ آنسو آنکھوں سے ہوتے گالوں پر لڑکھائے۔ ہاں، میں نے ڈانٹا ہے، زارون نے دانت کچکچا، اور تم اسی لائق ہو۔ جتنی فضول یہ شکل ہے اتنی ہی گھسی پٹی عقل ہے۔ اب یہ بم کی طرح پھیلا اپنا وجود لے کر آؤٹ ہو جاؤ یہاں سے، دور، اس سے قبل کہ آج صبح تمہیں شوٹ کر دوں۔ مٹھیاں بھیجتے وہ چلایا تھا۔ تیر کی تیزی کے ساتھ پڑھ کر وہ اس کے بیڈ روم سے نکل گئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا واش روم میں گھس چکا تھا۔ ڈاکٹر، آپ میرے ساتھ ایمرجنسی میں آئیے پلیز، حکمیہ لہجے میں اسے آرڈر دیتے ڈاکٹر لاکھو آگے بڑھ گئے تھے۔ اپنا اوور آل سنبھالتی وہ فوراً ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ ڈاکٹر لاکھو اس پرائیویٹ ہاسپٹل کے آنر کریم لاکھو کے اکلوتے نور و چشم تھے۔ جس ہاسپٹل میں وہ اور آیت جاب کرتی تھی، انہوں نے ابھی حال ہی میں اپنے ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا۔
وہ لندن سے اسپیشلائزیشن کر کے لوٹے تھے، وجیہہ پر وقار سے ڈاکٹر لاکھو ہزاروں لڑکیوں کے دل میں دھڑکن بن کر بستے تھے، لیکن خود ان کی نگاہ انتخاب کسی صنف نازک پر نہیں ٹھہرتی تھی، جانے اس کے حسن کا معیار کیا تھا۔ خیر، اسسٹنٹ کے طور پر آج وہ ان کے ساتھ تھی اور ڈاکٹر لاکھو اس کے کام سے مطمئن تھے۔ 4 گھنٹے کا آپریشن بالآخر مکمل ہوا تھا اور کامیاب بھی۔ آپریشن از سکسیسفل سر۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آتے لاریب مسکرائی تھی۔ ہوپ سو۔ پروفیشنل انداز میں مسکرا کر اس کی بات کا جواب دینے کے بعد وہ اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئے تھے۔ گھر گھر گلی گلی گونجن، گھر گھر اور گلی گلی گونجے، سندھ امر جا نعرہ نعرہ، سندھ ماں کے نعرے، ہو سندھ جئی، ہو سندھ جیے۔ وہ دفتن چونک کر مسکرائی تھی اور اپنی نثار ہوتی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس اب کورس میں مل کر نعرے لگائے جا رہے تھے، او جئی، او سندھ جئی، ہو جیے سندھ جیے۔ کسی خواب کی کیفیت میں چلتی وہ بھی ان سب کے قریب آ گئی تھی اور پھر اچانک آگے بڑھ کر گول دائرے کی صورت میں تشکیل پاتے اس ہجوم میں کھڑے اس مغرور دیوتا کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ وقار جنیجو کی مانی خیز نگاہیں اپنے چہرے پر اٹھتی پا کر وہ از حد بیزار ہوا تھا اور پھر دوسرے ہی پل غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھڑا کر اس ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا اور وہ اپنی جگہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ سبکی کی شدید لہر اس کے اندر تک بکھر گئی تھی۔ وہ اس کے لیے چاند بن گیا تھا۔ وہ چکور کی مانند جتنا پاس جاتی وہ اتنا ہی دور کھڑا نظر آتا۔ اس شخص کی کشش اسے دیوانہ کیے دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا دل کھول کر اس کٹھور شخص کے سامنے رکھ دیتی، اور ایسا کرنا تو اب اس کی مجبوری بن چکا تھا، کیونکہ محض 2.5 ماہ بعد ہی اس کے لاسٹ سیمیسٹرز شروع ہونے والے تھے، اور اس کے بعد کون کہاں چلا جاتا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ بچے کی طرح چاند کو چھونے کی تمنا، دل کو کوئی شے دے دے تو کیا کیا نہ اڑے وہ۔ میں بری ہوں، سب کو ہی میں بری لگتی ہوں۔ کیا موٹے لوگوں کی اس دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کے سینے کے اندر دل نہیں دھڑکتا؟ کوئی 8واں ٹشو اس بار اپنی ناک پر رگڑتے اس نے سسکاری بھری تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہینا نے بوریت سے اپنی جمائی روکتے اسے دیکھا تھا اور بولی، یار یہ آج موٹے لوگوں کے ساتھ تم کو اس درجہ ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا فیٹ لاس ڈے ہے آج؟ ایک موٹی تمہارے سامنے بیٹھی نظر نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر عائد چلائی، واٹ؟ موٹی تم؟ ہینا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ کیوں حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہو؟ پورا سومرو ہاؤس مجھے کھانے پر ٹوکتا ہے، میں موٹی ہوں، سب ہی کہتے ہیں۔ عائد تمنا رونا آج ہاسپٹل میں پہلی بار رویا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا عائد مراد؟ اچھی خاصی اسمارٹ ہو تم تو، بھرا بھرا سا اتنا پیارا فگر ہے تمہارا، موٹاپا کہتے ہیں اسے بھلا؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بھی لاریب کی طرح سلم و ایکٹیو بننا ہے۔ یہ آج اس سڑیل مغرور ڈاکٹر لاریب کے ساتھ تمہارا کمپٹیشن خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے برا سموہ بنایا کیونکہ اسے عائد کی اکلوتی کزن ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ تم بھلے لاری کو کچھ بھی کہہ لو، وہ ہے تو پیاری سی، میں بھی اس کی طرح نازک اندام سے بننا چاہتی ہوں۔ لڑکی سر پھوڑ دوں گی میں تمہارا۔ کیا کسی نے تمہیں بتایا نہیں تم خود کتنی پیاری ہو؟ زلفیں گھٹائے جیسی عائد سومرو، چیل سی تو پیاری آنکھیں ہیں تمہاری، آئی لو یو۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہٹو پرے تم۔ عائد نے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے تمہارے لو یو کا کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اس کو گھورا۔ اگر ڈیرن کہتا تو بات بھی تھی۔ کیوں سر لاکھو لو یو بھی نہیں چاہیے تمہیں؟ کتنے ہینڈسم ہے وہ؟ ڈاکٹر ہینا نے سرگوشی کرتے ہوئے آنکھ دبائی۔ نہ جی، عائد نے ہاتھ جاڑے۔ ڈاکٹر لاکھو کا لو یو میرے کس کام کا؟ اتنی لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، وہ بے حد پاپولر ہیں گرلز میں، جبکہ مجھے تو ایسا بندہ چاہیے دل لگانے کے لیے جو صرف میرا ہو، اور ایسا بندہ تم کو ملے گا کہاں؟ ہینا پہلی بار متفکر دکھائی دی۔ مل ہی جائے گا وہ بھی۔ عائد بڑی مطمئن تھی۔ پہلے میں سلیم تو ہو لوں، اور اس کے لیے کل سے ہاسپٹل کے لان میں واک شروع۔ عائد پر سلیم ہونے کی دھن سوار تھی۔ واہ جی، ڈیوٹی آورز میں واک سر لاکھو شوٹ نہ کر دے تمہیں، جانتی ہو نا وہ کام کے معاملے میں کتنے سخت ہے۔ پھر سے سر لاکھو؟ چمچی نہ ہو تم ان لاکھوز کی۔ گود میں رکھا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر اس نے ہینا کے نازک شانے پر دے مارا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کیبن کی کھڑکی میں تازہ ہوا کھانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے سر لاکھو ہینا کی درد بھری دہائیوں پر اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر آنے سے نہ روک سکے تھے۔ ڈاکٹر ہینا اور ڈاکٹر عائد نامی لڑکیاں بھی ان کے ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، یہ وہ آج جان رہے تھے۔ بیڈ نیوز۔ 15 مارچ بروز جمعہ نیوزی لینڈ کی کرائسٹ چرچ کی مسجد النور پر دوران نماز جمعہ ایک آسٹریلین شہری کی فائرنگ۔ بریٹن ٹرینٹ نامی اس شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں مسجد کے اندر موجود کئی نمازی شہید و شدید زخمی ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں انسانیت کا قتل۔ اس نے اپنی آئی ڈی چانڈو کی
चांदनी मुराद से ग्रुप अलिफ में अपना स्टेटस अपडेट किया ही होगा जब तन्हा चांद अचानक लॉग ऑन हुआ था और उसने आयत के स्टेटस पर अली ज़ारियून के इस शेर दुखी न हो के हकायत भी नहीं सुनते, ये बदनसीब तो आयात भी नहीं सुनते मैं अपने कमेंट्स पोस्ट कर दिए। आप ठीक कहते हैं तन्हा चांद जी, ऐसे इंसानियत से बेबेरा लोग बदनसीब तो और क्या हैं। ज़ैनब मुबारक जो ग्रुप अलिफ की सरगर्म मेंबर्स में से एक थी कि कमेंट्स भी आयत के स्टेटस पर जगमगाए थे। मेरा ख्याल है ये फ़कत बदनसीब ही नहीं बल्कि जहन्नम के हकदार भी है। यकीनन ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने अल कुरान में वादा फरमाया कि वो दोज़ख को उनसे भर देंगे। आयत ने भी ज़ैनब उर्फ ज़ैनी को मेंशन किया था। अल्लाह ने वादा यकीनन फरमाया है मोहतरमा, मगर ये वादा सिर्फ मुशरिकों के लिए नहीं किया गया बल्कि इसमें कुछ सरफिरे हो सरकश मुसलमान भी शामिल होंगे। तन्हा चांद के कमेंट्स अचानक शो हुए, वो जुलबुला गई। लगता है मसूफ़ आपको बहुत शौक़ है दोज़ख में तशरीफ़ ले जाने का, तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन हमें किस खुशी में अपने साथ घसीट रहे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है जी, और मैं तो इंशाल्लाह जन्नत में ही जाऊंगा, बट आपकी इस दर्जा इतराहट पर एक शेर ज़रूर याद आ गया, पर जाने दीजिए। अरे आप भी कमाल करते हैं तन्हा मुंजी, जाने क्यों दे, वो शेर सुनाइए ना। दांत निकालने वाले आइकन के साथ ज़ैनी मुबारक ने फरमाइश की। अपनी गर्दन झुकाकर बात करो, निकाले गए हो तुम जन्नत से। इस तंज को पढ़ती आयत बाकायदा अपने दांत किचकिचा कर रह गई। वो घर से इस वक्त हॉस्पिटल जाने के लिए निकली थी, मगर मूड अस्पताल पहुंचने से पहले ही ख़राब हो चुका था और ये ख़राब मूड में उसे कुछ नज़र ही कहाँ आता था। यही वजह थी कि जब वो मसीहा करीम के पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद बाहर निकली थी, अपनी कार की तरफ बढ़ते सरलाखों से बुरी तरह जा टकराए। आउच, आई एम सो सॉरी सर, एक ग्राहक की माँ ने ये जुमला उसके मुंह से अदा हुआ था, जबकि सामने खड़े डॉक्टर लाखू इस टक्कर पर खासे बदमज़ा नज़र आ रहे थे। एक्सक्यूज़ मी सर। उनकी खामोशी के बावजूद आयत ने दोबारा माजरत की थी। टक्कर के नतीजे में दोनों फरीकीन के हाथों में मौजूद सेल फोन्स पोर्च वे पर जा गिरे थे। ज़बान दांतों तले दबाते हुए सर का सेल उठाने को फ़ौरन झुकी थी, और झुके तो अपना मोबाइल उठाने के इरादे से वो भी थे। एक लम्हे की बात थी, निगाह बेख्तियारी में भटक कर पोर्च वे पर गिरे आयत के मोबाइल की चमकती स्क्रीन की जानिब जो उठी तो ठहरी रह गई। आयत इस वक्त अपने निक नेम चांडू की मुराद के ज़रिए FB पर लॉग इन थी, बल्कि एक ग्रुप की अपडेट्स उसकी सेल की स्क्रीन पर शो हो रही थी। सर, ये आपका मोबाइल। अपने सब स्कार्फ के पल्लू से की मदद से कीमती सेट पर से नदीदा गर्द झाड़ती वो सेल फोन सर की सिमत बढ़ा चुकी थी। शुक्रिया, एंड आइंदा एहतियात से ज़रूर देख कर चलिएगा। ये ना हो कि यहाँ पेशेंट का इलाज करने के बजाय आप खुद मसीहा करीम की पेशेंट बन जाए। ब्राउन जीन्स पर नेवी ब्लू कलर की शर्ट पहने मोबाइल उसके हाथों से लेते हुए वो संजीदा लहजे में तंबिया करने के बाद अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए थे। आज का दिन है ही ख़राब। वो मुँह ही मुँह में बुड़बड़ाती मसीहा करीम के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई थी। ये तुम ऐसे सर झाड़ मुंह पहाड़ हुलिये में कहाँ जा रही हो? ग्रीन टाइट्स पर ग्रे ढीली ढाली एयरलाइन लॉन्ग शर्ट पहने, पीला दुपट्टा गले में डाले, अपने बिखरे उलझे बालों को बड़े से वाइट कलर के कैचर में जकड़ने की नाकाम सी कोशिश करती वो पिंक जॉगर्स के तस्मे कसती कहीं जाने को तैयार खड़ी थी। जब किचन से बाहर आती आसिया सोमरू ने उस 21वीं सदी के नमूने को जा लिया। मॉम, मैं यूं ही ज़रा मार्केट तक जा रही थी, वो बेजारी से गोया हुए। कुछ बुक्स लेनी है मुझे, उसने अजलत से इतला दी। आयत, मॉम ने आंखें निकाल कर उसे घूरा। यू डर्टी चाइल्ड, तुम गंदी बच्ची। अब क्या हुआ? वो रूहान सी हुई। हर रोज़ ही तो ऐसा होता था। लारेब को निक सिक्स के साथ तैयार होकर हॉस्पिटल जाता देखकर मॉम उसे टोकती थी। बेटा देखो लारी किस कदर प्यारी लग रही है, कुछ सीखो बहन से। कम से कम तुम लारेब से ढंग की ड्रेसिंग करना ही सीख लो। सारा दिन ऑल जुलूल हुलियों में फिरा करता, खा कर मोटी अलग हो रही हो। इसलिए तो आयत ने ख़ानदान के किसी फंक्शन में जाना ही छोड़ दिया था कि सब लारेब ये लारेब वो कह कर मुकाबला शुरू कर दिया करते थे। ये सच था कि वो अपने ज़ात में लापरवाह थी। सुस्ती उसे खुद को सजा संवार कर रखने में ही आड़े आया करती, वरना बाकी हर काम में बला की एक्टिव थी। चाहे वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो या फिर घर को सजा संवार कर रखना हो, उनका पोर्शन हर दम चमचम करता रहता। वो हर संडे को अपने पोर्शन की तफसीली सफाई करने की आदी थी, मगर इस संडे पर सफाई से फारिग होकर इसने अचानक मार्केट जाने का मूड बना लिया था। आयत को अपने किचन गार्डन के लिए कुछ इंडोर प्लांट्स की ज़रूरत थी और अपने लिए चंद किताबें भी खरीदनी थी उसे। यूँ कभी ऐसे हुलिये में लारेब घर से बाहर जाती है? मॉम ने लारेब का टुकड़ा लगाते हुए उसके हाथ से कार की चाबी अपने कब्जे में ले ली थी।
آج تم کو چینج کر کے آنا ہوگا، فوراً جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اس کے کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ آپ بھی نا موم، وہ عاجز ہوئی، مہینہ بھر محنت کر کے آپ کے لیے اتنا ویٹ کم کیا، پھر بھی خوش نہیں ہیں آپ؟ وہ لڑاکا عورتوں کے لیے اسٹائل میں ہاتھ نچا کر بولی تھی۔ میرے لیے نہیں، زارون کے تانوں کی وجہ سے ویٹ کم کیا ہے تم نے جانو، مسکراہٹ دباتے آسیہ سمرن نے سے چھیڑا تھا۔ زورون، اس نے اپنے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اس دن کے جھگڑے کے بعد وہ پیرس گیا ہوا تھا اور وہ بھی آیت کو بغیر سوری کیے، سو اس کا غصہ برقرار تھا۔ یہی وجہ تھی موم کے منہ سے اس کا نام سن کر وہ جھلا گئی۔ اف موم، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ پاؤں پٹکتی وہ واپس بیڈ روم کی طرف مڑ گئی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی کی چابی موم نے مسکراتے ہوئے اسے تھمائی تو وہ گھر سے نکل آئی۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے اس کو ویلنٹائن ڈے پر گفٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسے خود پر حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ تھی تو بہرحال یہ ایک عامیانہ سی حرکت، لیکن دل لگی کے بعد اس نے جانا تھا کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے والی کہاوت جگ میں اتنی مشہور کیوں تھی؟ وہ بھی محبت میں عام باتوں کو جائز قرار دینے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ سو اس نے اپنی انا کو پس پشت ڈال کر اور اس شخص کے لیے اپنے پاکٹ منی سے ایک بے حد قیمتی تحفہ خرید کر سرخ پھولوں کے سنگ اس کے ہاسپٹل کے پتے پر گفٹ روانہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دونوں چیزیں ملنے کے بعد وہ اس سے ضرور بات کرنے آئے گا، مگر یہ اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی تھی۔ پورے 5 روز تک اس کی جانب سے کسی رسپانس کا انتظار کرنے کے بعد بالآخر اس نے خود ہی ڈھیٹ بن کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر ہجر میں جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ معزز مسافر، اپنی نشست کے ساتھ ٹیک لگا کر سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ ہماری فلائٹ کچھ ہی دیر میں ٹیک آف ہونے ہی والی ہے۔ برائے کرم دوران سفر سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی سیٹ کے ساتھ لگا بزر بجا کر آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے آواز دے سکتے ہیں۔ آئی وش کہ آپ کا سفر اچھا گزرے۔ ٹیک کیئر۔ ہمارا جہاز پرواز کر چکا ہے۔ وائٹ اسکارف کو اپنے چہرے کے گرد ایئر ہوسٹس کے انداز میں پن اپ کیے 12 سالہ لاریب ٹیرس پر کھڑی ایئر ہوسٹ گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ پاس ہی زارون بھی موجود تھا اور وہ اپنے بیٹری لگے جہاز کو ریموٹ کی مدد سے فضا میں اڑاتے ہوئے لاریب کے انداز پر مسکرا رہا تھا۔ یہ دونوں کا بچپن کا کھیل تھا۔ لاریب کو ایئر ہوسٹ بننے کا شوق تھا اور زارون کو پائلٹ بننے کا جنون۔ زارون، جب تک تمہارا جہاز ٹیک آف کرے آؤ میں تمہیں انجیکشن لگاؤں۔ وہ دونوں ابھی وہیں کھڑے تھے جب مراد چاچو کی وائٹ شرٹ میں خود کو چھپائے پلاسٹک کا اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے پلاسٹک کا انجیکشن دونوں ہاتھوں میں دبائے وہ پاس آ کر بولی تھی، ہی یہ تم نے کیا پہنا ہے اسٹوپڈ؟ آیت پر نظر پڑتے ہی لاریب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چاچو کی شرٹ کیوں پہنی ہے تم نے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ پاپا کی شرٹ نہیں ہے، یہ میرا اوور آل ہے۔ معصومیت سے خوبصورت آنکھیں پٹ پٹائی آیت بولی تھی۔ اوور آل یعنی جو ڈاکٹرز پہنتے ہیں؟ اپنا ہاتھ انجیکشن لگوانے کے لیے اس کی طرف بڑھاتے زارون مسکرایا تھا۔ یس، ڈاکٹرز والا اوور آل ہے یہ، وہ اترائی۔ لاریب نے رک کر غور سے آیت کا چہرہ دیکھا تھا جہاں خوشی مسکراہٹ بن کر بکھری ہوئی تھی۔ اٹس مین ہماری آیت کو ڈاکٹرز پسند ہیں۔ زارون انجیکشن اس کے ہاتھوں سے لگوانے کے بعد اپنا ریموٹ لاریب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا تھا۔ لیٹس پلے آیت، ڈاکٹر۔ یاہو زارون، تم کتنے اچھے ہو! آیت نے جھوم کر نعرہ لگایا۔ تمہیں ڈاکٹرز اتنے پسند ہے کیا؟ برا سا منہ بناتے ہوئے لاریب اس کو گھور گئی تھی۔ ہاں بہت، اور میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، پھر تمہیں اور زارون دونوں کو انجیکشن لگاؤں گی، میڈیسن کھلاؤں گی۔ جب تم دونوں سیرپ نہیں پیو گے تو پھر تم لوگوں کو ڈانٹوں گی بھی، ہنستے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ لاریب سومرو کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اپنے بچپن کے خواب بڑے ہو کر ایئر ہوسٹس بننے پر اس نے پہلی بار غور کیا تھا۔ شاید وہ اپنے خواب پر آیت مراد کی پسند کو ترجیح دینے کے بابت سوچ رہی تھی۔ ہاں، وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بننے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آیت نے جس جگہ اپنی کار کو بریک لگائے تھے اس شاپ کے ریمپ پر ایک بے حد قیمتی گاڑی کھڑی تھی۔ کار کے ماڈل پر نگاہ ڈالتے وہ ٹھٹکی تھی، کیونکہ یہ گاڑی سر لاکھوں کی تھی۔ اپنی 2D کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رہنے کے باوجود وہ دیکھ سکتی تھی کہ فرنٹ ڈور وا ہونے پر BMW سے ایک پروقار سی لیڈی اتری تھی اور دکان کا دروازہ کھول کر داخل ہو گئی تھی، اور ان کی گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، پھر اپنی کار لاک کرتی وہ بک شاپ میں داخل ہو گئی تھی۔ واو! خراما چلتی وہ اپنے فیورٹ ناول کارنل کی جانب آ گئی تھی۔ شیکسپیئر کے ناول انگلیوڈ ہیمنٹ رومیو اینڈ جولیٹ سے ہوتی آیت کی نظر ٹالسٹائی کے فیمس ناول
वॉर एंड पीस पर जाकर ठहर चुकी थी। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसने नावल रैक से खींच लिया था। गॉड थीफ! कबल इसके को वो नावल खोलकर जायज़ा लेती। दुकान के अंदर फैलती चीखों की आवाज़ों अफरा तफरी ने उसको पलटने पर मजबूर कर दिया था। दुकान में अंदर घुस आने वाले वो 2 लड़के थे। एक के हाथ में पिस्टल थी और वही लड़का पेमेंट काउंटर की दूसरी जाने मौजूद शॉप ओनर के ऊपर असलहा तान कर खड़ा हो गया था। दुकान के अंदर खड़े हर शख्स ने मारे खौफ के अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे, सिवाय आयत मुराद के और डेकोरेशन पीसेस के कॉर्नर के पास खड़ी इस ओल्ड लेडी के। जानी, सोने के तमाम पीसेस इस बैग में डाल दो जल्दी से। जब तक दुकान का मालिक लॉकर से पैसे निकालता, पिस्टल थामे इस लड़के ने अपने दोस्त को हदायत दी थी। ओके बॉस, कहता वो लड़का उस कॉर्नर की जानिब बढ़ गया जहां उस शॉप की सबसे कीमती अशिया सजी हुई थी। उसको ढूंढती हुई वो ऑडिटोरियम आ गई थी। वो अपने बेस्ट फ्रेंड वकार जुनेजो के साथ खड़ा किसी बात पर हंस रहा था। ब्लू जीन्स एंड स्काई टी शर्ट में मलबूस अपने घने बालों को स्टाइल से एक तरफ जमाए वो हंसता हुआ बेहद खूबरू दिखाई दे रहा था। उसकी शायद रंग आंखें मुकाबिल को तस्खीर करने का हुनर शायद विरसे में लाई थी। सीधी खड़ी नाक उस शख्स के इरादों के अटल होने का पता देती थी। इस देवता का कद 5 फुट 9 इंच था। कसरती बदन, उसके चौड़े शाने उसे अपने बाकी दोस्तों में नुमाया करते थे। उसके बातचीत करने के अंदाज से रख रखाव झलकता था। उसको देख उसे अक्सर ये शेर याद आ जाता था कि एक तहजीब था वजूद उसका, गज़ब का रख रखाव आंखें थी। वो जिसको तुमने चिराग समझा था, कोई ये तो बताओ वो आंखें थी। इस अबालू की चिराग आंखों में अपना अक्स बसा देखने की ख्वाहिश ने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। मगर आज आर या पार वाली पुल सिरात को पार करती हुई यकायक उसके रूबरू जा खड़ी हुई। यहाँ अब अपना काम नहीं। उसके साथ खड़ा उसका दोस्त शरारत से हंसा था। फिर मिलते हैं यार। वकार ने उसे आंख मारी थी और मुस्कुराता हुआ वहाँ से हट गया। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? अपने दोस्त के वहाँ से जाने के बाद उससे मुखातिब होते वो खुश मिजाजी के साथ मुस्कुराया था। वो उसका चेहरा देख कर रह गई थी। क्या मेरा गिफ्ट इसे नहीं मिला? उसकी तरफ से बेनियाजी के उस आला मुजाहरे पर पहला ख्याल उसको यहीं आया था। वो मेरा गिफ्ट आपको मिल गया था? हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया। जी मिल गया था गिफ्ट। इस बार वो भी मुस्कुरा दिया, लेकिन इस मुस्कुराहट को बावजूद कोशिश के वो कोई नाम न दे सकी। कैसा लगा फिर आपको मेरा गिफ्ट? दोस्ताना अंदाज में बज़ाहिर सवाल करती वो बदख्त मुस्कुराई थी। पता नहीं। ब्लू जीन्स की पॉकेट्स में अपने दोनों हाथ फंसाए वो लापरवाही से शाने अचका गया। मैं समझी नहीं। वो जज्बज़ हुई। सॉरी, एक्चुअली मैंने आपका तोहफ़ा खोल कर नहीं देखा। वो उसकी समातों पर बम फोड़ने के बाद सुकून से गोया होता। अब आप ही बताइए मोहतरमा, इतनी सारी गर्ल्स की तरफ से ढेरों गिफ्ट्स मिले मुझे, अब किसका तोहफ़ा खोल कर देखता मैं? सो जिस संगति दोस्त को जो जो चीज़ अच्छी लगी वो उसने उठा ली। जी? इस हुस्न की देवी की आंखें हैरत से फटी रह गई। जी जवाबन वो भी लफ्ज़ जी को खींचकर अदा करता उसको मज़ीद तप आ गया था। मतलब क्या हुआ इस बात का? सुनहरी पेशानी पर सलूटों का जाल लिए वो पूछे बिना न रह सकी। मतलब ये कि मिस, आप जैसी लड़कियों को राम कहानी सुनने का वक्त नहीं होता मेरे पास। इंतहाई बदलिहाजी का मुजाहरा करता वो इसकी खूबसूरत आंखों में झांक कर इस कदर हकारत भरे लहजे में बोला था कि टकर टकर उसकी सूरत देखने पर मजबूर हो गई थी। आपको अंदाज़ा आप किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं। गरूर से तनी इस बुत की गर्दन दफ़े में हिल गई। मगर मैं इतना जानता हूँ कि पढ़ाई की मद में अपना कीमती वक्त फजूल बातों में ज़ाया करने वाली एक कम अकल लड़की को रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है आप दोबारा मेरा और अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगी। नाउ टेक दी साइड। पाताल में उसे धकेल कर वो जा चुका था। पहली मर्तबा किसी लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया और पहली ही दफ़ा में उसने ये ख्वारी उठाई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वहीं खड़े खड़े अपने बाल नोच लेती। यू लूज़र, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यंग एज में मेहनत करने के बजाय चोरी करते हो। शॉप में फैला सन्नाटा इस वक्त छनाके से टूट गया जब इस लड़के के करीब जाने पर वहाँ पे पहले से खड़ी लेडी ने एक थप्पड़ उसको जड़ दिया था। बुढ़ैया बकवास करती है। दुकान के मालिक के ऊपर पिस्तौल ताने खड़ा लड़का रौनत से दांत पीसता दफ्तन इस खातून की तरफ मुड़ा था और कबल इसके कि वो अपने हाथ में मौजूद पिस्टल से फायर करके इस लेडी को ख़त्म कर देता, पास खड़ी आयत ने अपने दिमाग को फ़ौरन हरकत में लाते हुए हाथ में पकड़ी मोटी सी किताब इस लड़के की सिमत उछाली थी। नावल उड़ती हुई इस लड़के की कलाई के ऊपरी हिस्से पर जा लगी। लम्हों की बात थी। वो लड़का शायद इस अफ्ताद के लिए तैयार हरगिज़ नहीं था। अगले ही पल पिस्टल उसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा था और ये वक्त था जब इस लड़के के दूसरे साथी ने सामने पड़ा भारी वज़न उठाकर
قریب کھڑی خاتون کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا تھا۔ یو نانسنس! اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے آیت نے دوڑ کر پسٹل فلور پر سے اٹھا لیا تھا۔ پسٹل چلانی اسے نہیں آتی تھی، مگر وہ دونوں محض اس کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھ کر ہی اتنا ڈر گئے تھے کہ سر پر پاؤں رکھ کر شاپ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے وہاں سے بھاگ جانے کے بعد دکان کے مالک کے ساتھ ساتھ آیت بھی فوراً اس زخمی عورت کو سہارا دینے کے ارادے سے آگے بڑھی تھی، جو فلور پر گرنے کے بعد بے ہوش ہو چکی تھی۔ بھاری وزن ان کے سر پر لگا تھا اور سر کے پچھلے حصے سے بہنے والا خون سفید ٹائلز والے فلور کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ دکان میں موجود لوگوں کی مدد سے آیت نے اس خاتون کو اپنی گاڑی میں ڈالا تھا اور مسیحا کریم کا رخ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی وہاں پہ کوئی اور بھی آیا تھا۔ مسٹر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ I'm sorry sir, she is really injured۔ شاپ اونر کا لہجہ پسپا تھا۔ آپ پلیز اس گاڑی کا نمبر بتائیے مجھے۔ اور سیلز میں نے فوراً گاڑی کا نمبر بتا دیا۔ شاہرہ فیصل پر رش ہونے کے بنا اس نمبر کی گاڑی جلد ہی انہیں سڑک پر کچھ آگے کو رینگتی نظر آ گئی تھی۔ مالی بابا، آپ مجھے جھولا جھلا دیں پلیز۔ جھولے پر بیٹھی آیت نے لان کے پودوں کو پانی دیتے مالی بابا سے فرمائش کی تھی۔ میں جھولا جھلاؤں تمہیں آیت؟ وہ جو ابھی سائیکلنگ کر کے لوٹی تھی اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ تھینک یو لاریب۔ آیت کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لاریب جب بھی اس سے ہنس کر بات کرتی تو وہ یوں ہی کھل اٹھتی تھی، کیونکہ ایسا موقع شاذ و نادر ہی آیا کرتا تھا، ورنہ وہ آیت کو کم ہی مخاطب کرنے کی عادی تھی۔ مزہ آ رہا ہے؟ تیسری مرتبہ جھولا جھلاتے ہوئے لاریب نے پوچھا تھا۔ ہاں بہت، وہ کھلکھلائی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے یہ کھلکھلاہٹ اس وقت اچانک چینخ میں بدل گئی تھی جب چوتھی مرتبہ لاریب نے جھولے کی سنہری زنجیر کو حرکت دینے کے بجائے پیچھے سے دھکا دے کر آیت کو ہی جھولے سے گرا دیا تھا۔ وہ اچھل کر گھاس پر اوندھے منہ جا گری تھی۔ لاریب! مالی بابا سے بھی پہلے سومرو ہاؤس کے گیٹ سے اپنی سائیکل اندر لاتا ضرور نیچے گھاس پر بلکتی آیت کی طرف لپکا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی لاری؟ آیت کی ناک سے بہتے خون کی لکیر پر نظر پڑتے ہی ضرور نے پڑھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا تھا۔ یو آر بیڈ گرل، تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ کتنی چھوٹی ہے تم سے۔ لان کے وسط میں کھڑی لاریب کو ڈانٹنے کے بعد وہ آیت کو وہاں سے اٹھا کر اندر بھاگ گیا تھا۔ آج تمہاری وجہ سے زارون نے بھی مجھے ڈانٹا آیت، تم بہت بری ہو، آئی ہیٹ یو۔ وہ یوں ہی گھاس پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ لاریب اثر خود کو مظلوم سمجھ رہی تھی، مگر حقیقتاً ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ اگر جیلس ہونے کے بجائے آیت کے چھوٹے ہونے کو تسلیم کرتے، خود اس کے ساتھ لاڈ کرتی تو رونقوں بھرے اس ماحول میں اپنی حیثیت کبھی نہ کھوتی، لیکن وہ تو مقابلے پر اتر آئی تھی، اور جب اپنے چھوٹوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو قد نہیں بڑھتا بلکہ مزید چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لاریب کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنا قد کھونے کے بعد بڑی ہوئی تھی، اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے ہر موڑ پر آیت مراد کو ہرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسٹاف اسٹریچر فوراً! اپنی گاڑی سے اتر کر اس نے لان میں اپنے کام سے ادھر ادھر پھرتے اسٹاف کو آواز دی تھی۔ جب مسیحا کریم کے کھلے ہوئے گیٹ سے اس نے ایک اور گاڑی کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ واہ ہوا اور ڈاکٹر لاکھو دوڑتے ہوئے آیت سومرے کی گاڑی کے قریب پہنچے تھے۔ اسی اثنا میں وارڈ بوائز زخمی خاتون کے بے ہوش وجود کو احتیاط کے ساتھ کار سے نکالنے کے بعد اسٹریچر پر لٹا چکے تھے۔ موم، ایم سوری۔ آیت کو ایک دم سے پیچھے ہٹ جانا پڑا تھا، کیونکہ جو ہی پیشنٹ کو اسٹریچر پر ڈالا گیا تھا ڈاکٹر لاکھو اس زخمی وجود پر جھول گئے۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا، ماں کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے بھیگے لہجے میں معذرت کی تھی۔ تب وہاں کھڑے تمام اسٹاف کے ساتھ کن اکھیوں سے آیت نے بھی دیکھا تھا کہ دو چمکتے آنسو بے حد خاموشی کے ساتھ ٹوٹے تھے اور اس بے ہوش لیڈی کی بند آنکھوں پر آ گرے۔ فارس، بی بریو یار، سنبھالو خود کو۔ ڈاکٹر وقار، جو آج سڑنے ہونے کی وجہ سے آن ڈیوٹی تھے، رک کر ڈاکٹر لاکھو کو تسلی دیتے وہ اسٹریچر کو اندر ایمرجنسی میں لے جانے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ شکستہ چال چلتے ڈاکٹر لاکھو کا رخ بھی ہاسپٹل کے اندرونی حصے کی جانب ہی تھا۔ یہ زخمی خاتون ڈاکٹر فارس لاکھو کی مدر ہے۔ اسٹرینج! آیت اپنی جگہ پر حیران کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایسے سچویشن میں وہ ہاسپٹل میں مزید ٹھہرے کے گھر واپس چلی جائے، اور اب بھی وہ وہیں کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی جب اس کی سیل پر اچانک موم کی کال آنے لگی۔ کہاں ہو تم آیت؟ کچھ خیال ہے تمہیں گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں؟ سوری موم، میں بس ابھی آتی ہوں۔ آسیہ سومرو کی کال نے اسے یاد دلا دیا تھا کہ آج ریحانہ آنٹی کی کزن نے سومرو ہاؤس میں آنا تھا۔ لب کچلتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آیت کا رخ ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کی طرف تھا۔ وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ریلیکس یار، تم اندر آ جاؤ، آنٹی کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ چوٹ البتہ گہری ہے، مگر شکر کا مقام ہے انہیں وقت پر ہاسپٹل پہنچایا دیا گیا۔ نہیں وقار، میں اندر نہیں آ سکتا، میں موم کو زخمی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تو کیا، دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنے ماں کے وجود کے زخموں کی تاب نہیں لا سکتا۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ یہ الفاظ کرب کی کیفیت سے گزرتے ہوئے ایمرجنسی کے باہر کھڑے ڈاکٹر لاکھو نے بامشکل ادا کیے تھے۔
इस वक्त डॉक्टर अरीशा की संगत में करीम लाखू वहां पहुंचे थे। आपने देखा मामा? पापा को सामने पाकर उनका जब्त बिखर चुका था और वो करीम लाखू के सीने से जा लगे। अपना सर झुकाए आयत बोझल दिल के साथ मसीहा करीम की हदूद से निकल आई थी। सोमरो हाउस के पोर्च वे पर एक अजनबी मॉडल की कार को खड़ा देखकर वो समझ चुकी थी कि मेहमान घर पर आ चुके हैं। कुछ देर कबल जिन हालात से वो गुजर चुकी थी, इसकी दास्तान आयत के चेहरे पर रकम थी। जाहिर है उसकी सूरत उतरी हुई थी। बालों की बिखरी लिटों को कानों के पीछे अड़सते हुए वो कार के से बाहर आ गई। उसके कदमों का रुख सोमरू हाउस के मुश्तरका लाउंज की तरफ था। लाउंज के अंदर कदम रखने से कबल वो अपने चेहरे के तासुर को कंपोज कर चुकी थी। लीजिए नाजिया, आ गई मेरी दूसरी बेटी। उस पर निगाह पड़ते ही रेहाना आंटी चेक की थी। मेहमान खतून की नज़रें अपनी तरफ उठने का नोटिस लेने के बजाय वो नासमझी से मॉम को देखने लगी, जिनकी मलामत करती नज़र आयत के जूते के टूटे हुए स्ट्रैप पर मरकूज थी। उप्स, ये कैसे हुआ? मॉम की निगाहों के ताक़ुब में अपने दोनों पैरों की सिमत देखा तो वो शर्मिंदा सी होगी। अच्छा तो ये आयत है। रेहाना आंटी के तारुफ कराने पर मेहमान खतून फ़ौरन इसकी जानिब मतवज्जा हुई थी। रूही, सच कहूँ तो मुझे लारेब ज़्यादा प्यारी लगी। यस मामा, शी इज़ वेरी क्यूट। नाज़िया आंटी के साथ आई उनकी बेटी ने भी अपने पास सजी सवरी बेटी लारेब की तारीफ की थी। आयत के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ऐसा तो हमेशा होता आया था, जहाँ लारेब होती वहाँ आयत सानवी हसीयत इख्तियार कर जाती। गैर तो क्या, सोमरो हाउस के तमाम अफराद ही लारेब के दीवाने थे। क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं यार, एक्चुअली ज़ारून के उठने का वेट कर रही थी। वो क्यों? उसने अब्रू उचकाई। वो निक सिक के साथ तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। मेरी गाड़ी सर्विस पर गई हुई है और रात को ज़ारून साहिब से ड्रॉप करने को मिन्नत की थी मैंने। ओह अच्छा, वो इतना फर्माबरदार कब से हो गया तुम्हारा कि सवेरे नींद से उठकर तुमको ड्रॉप करने जाएगा? आओ मैं छोड़ देती हूँ। आज क्या याद करोगे? शाहाना अंदाज में कहती वो अपनी हील्स की टिक टिक बजाती पोर्च वे पर खड़ी अपनी सिविक की तरफ बढ़ गई थी। ये देखे बगैर कि इतनी सी तवज्जो पर ही आयत खिल उठी थी। वो गुनगुनाती हुई अपने अजीबोगरीब हुलिये समेत उसकी कार के फ्रंट सीट पर आ बैठी। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो कहती है नाना। मुस्कुराती निगाहें ड्राइविंग सीट पर अपने बराबर बैठी लारेब की सिम्मत उठी थी। आयत की गुनगुनाहटें पूरा रास्ता जारी रही थी। आज मूड बहुत ही अच्छा है तुम्हारा। मिस्सेहा करीम के गेट पर अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते लारेब पूछे बगैर न रह सके। हाँ बहुत। तुमने आज लिफ्ट जो करवा दी। गहरी मुस्कुराहट के साथ आयत ने अपने दिल की बात कह दी। रियली? वो उसके अंदाज पर खिलखिलाई थी और ठीक इस वक्त पीछे से आने वाली कार की तेज़ हारन ने इन दोनों को अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया था, क्योंकि लारेब की सिविक गेट के आगे कुछ इस तरह से खड़ी थी कि अंदर जाने का रास्ता बंद था। रिलैक्स। एक मरतबा फिर हारन की आवाज़ समाज से टकराई तो उसने गर्दन घुमाकर अपने पीछे खड़ी गाड़ी की सिमत देखा और वो नहीं जानती थी कि यह हरकत उसको बेहद महंगी पड़ने वाली थी। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स पर निगाह पड़ते ही खूबसूरत आंखों की पतलियां साकित रह गई थी। आयत को इसके हॉस्पिटल ड्रॉप करने की हामी भरते वक्त ये आखिरी बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि मसीहा करीम में उसका सामना आज फारिस लाखों के साथ हो सकता है। आयत मुराद इस हॉस्पिटल में काम करती थी, जिस हॉस्पिटल में वो दुश्मन जहाँ होता था। लारेब का दिमाग चकरा रहा था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर? मैं पूछ पूछ कर थक गया। वो जवाब मुझे क्या देता? वो तो खुद सरापा सवाल था। वो सदियों के बाद मिला मुझे। मेरे लब पर कोई गिला नहा था। मेरी चुप ने उसे रुला दिया जैसे गुफ्तगू में कमाल था। ड्राइविंग सीट पर बैठी संगे मरमर की मूरत ने अपनी आंखों को नम होते महसूस किया था। आयत, ये तुम हो क्या? सादिया आंटी की नज़र अचानक दीवार पर सजी स्क्रीन की जानिब उठी थी, जहाँ कुछ देर कबल इस बुक शॉप पर रौनमा होने वाले हादसे के फुटेज किसी निजी चैनल पर दिखाए जा रहे थे। कराची की ब्रेव गर्ल, बहादुर लड़की ने ना सिर्फ हाथ में थामा नावल मारकर डाकू के हाथ से पिस्टल गिरा दिया, बल्कि इन दोनों को शॉप से भागने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि कराची शहर से ताल्लुक़ रखने वाली ये ब्रेव गर्ल पेशे के लिहाज से डॉक्टर है और उनका नाम ग्रामी आयत मुराद सोमरू है। जो ही रिमोट उठाकर रेहाना आंटी ने स्क्रीन पर से म्यूट क्रॉस हटाया, पास बैठी आयत का दिल डूब कर रह गया। जी चाहा फ़ौरन वहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि लाउंज में बैठी तमाम ख़वातीन की हैरत भरी नज़र वो खुद पर जमी महसूस कर रही थी। लारेब की गुमसुम निगाहें स्क्रीन पर टकी थी, जहां अब शहर के नामवर बिजनेस टाइकॉन करीम लाखू की मिसेस के ज़ख्मी होने की इतला दी जा रही थी। मसीहा करीम के ऑनर मिस्टर करीम लाखू की मिसेस जाना
लाखों की जान भी इसी ब्रेव गर्ल ने बचाई। जख्मी खातून को सेल्समैन की मदद से अपनी कार में डाला और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पेशेंट को वक्त पर अस्पताल पहुंचाने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। मिसेस जाना करीम की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। न्यूज़ कास्टर की आवाज़ न्यूज़ लाउंज में गूंज रही थी और वहाँ बैठी लारेब के दिमाग में सीटियाँ बज रही थी। फारिस लाखों की मदर की जान आयत ने बचाई है। स्क्रीन से हट कर लारेब सोमरू की 16 बार नज़रें सर झुकाए बैठी आयत मुराद पर आ ठहरी थी। ये बंदा कौन है? उसने गाड़ी से उतरती आयत को रोक कर पूछ ही लिया, हालांकि वो बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि वो कौन था। ये सर फारिस हैं, मसीहा करीम के ऑनर के इकलौते बेटे। उन्होंने हाल ही में हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। बट तुम क्यों पूछ रही हो? आयत ने ताज्जुब से उसके संजीदा चेहरों की सिमत देखा। कुछ नहीं, जाओ तुम। लारेब को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। तुम क्या लारेब लियाकत नेशनल में झक मारती फिर रही हो? असल मज़े तो आयत मुराद के हैं, रोज़ दुश्मनों के दीदार होते होंगे। ये पहली सोच थी जो उसके दिमाग से आग की चिंगारी बनकर चिमटी थी। एक्सीलेटर पर उसके पैर का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। बेहद रश ड्राइवर करके वो घर वापस आ गई थी। क्या हुआ लारी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम वापस क्यों आ गई? मामा उसकी सुर्ख पड़ती आंखें देखकर मुतफक्कर सी करीब चली आई। हूँ, सर में दर्द है मेरे, मैं आराम करूँगी, सो मामा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, रूखे से लहजे में जवाब देती वो अपने बेडरूम में आ गई। हस्बे आदत कमरे में कदम रखने के साथ ही उसने म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। फिर अपने दोनों पाँव सैंडल की कैद से आज़ाद करने के बाद बिस्तर पर आ लेटी थी। हाँ, अच्छी पर्दादारी है ये, अच्छी राजदारी है, जो आए तेरे बज़म में दीवाना हो जाए। अब्दा परवीन की आवाज़ से कमरे में छाई खामोशी गुनगुना उठी थी। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। सो फारिस, यू आर इन कराची। जाम शोरों की मस्तानी हवाओं में इग्नोर करने वालों को कराची की महकती हुई फिजाओं में देखकर अच्छा लगा मुझे। होप सो तुम मुझे भूल तो नहीं पाओगे, बिकॉज आई डोंट फॉरगेट यू। लारिम ने सिल्की बालों में उंगलियां फेरते आंखें मूंद ली। यूसुफ मिस्र तमन्ना, तेरे जल्वों के निसार, मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा न बना। बंद आंखों के पीछे भी इस मगरूर शख्स का चेहरा समाया हुआ था। लारिब सच कह रही थी, वो उसे कभी भी भूल ना पाई थी। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। ज़ौक़े बर्बादी, दिल को भी ना कर तू बर्बाद, दिल की उजड़ी हुई बिगड़ी हुई दुनिया ना बना। वो फारिस करीम को भुला नहीं सकी थी, क्योंकि वह शख्स लारेब असद की पहली मोहब्बत था। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। और उसे ठुकराने और नज़रअंदाज करने वाला पहला व आखिरी मर्द भी वहीं था, वरना उसको रद्द करने की जुर्रत तो आज तक किसी को नहीं हुई थी, चाहे वो ज़ारून आबाद ही क्यों ना हो, जिसे फारिस की वजह से एक अरसे तक वो खुद रद्द करती आई थी। आबदा परवीन की दिलकश दहाई लारेब सोमरू को अपने लब कुचलने पर मजबूर कर गई। ज़िंदगी मसली हुई एक तस्वीर है और मंजिल भी बहुत उजड़ा हुआ। ये शेर एक स्ट्रेट चाइल्ड जो सुबह सवेरे कूड़े के ढेर से अपने हिस्से का रिस्क तलाश करने में मगन था की तस्वीर के साथ 6 मिनट कबल ही अलिफ में पोस्ट किया गया था। वो जो नाइट ड्यूटी भुगताने के बाद ड्राइविंग करने के दौरान FB पर लॉग ऑन हुई थी। तन्हा चांद की ताज़ा पोस्ट देखकर बेसाख्ता अपने लब भिंच गई। आज तो तुम्हारी वो क्लास लूँगी, मिस्टर के तन्हा चांद के बजाय अपना नाम बदल कर नन्हा चांद रख दोगे। वो ऐद करते मैदान में कूदी थी और दूसरे ही पल पोस्ट पर अपने तनकीदी कमेंट्स लिख डाले। लाखों में बिक गई वो तस्वीर जिसमें बच्चा था रोटी के लिए बिलखता हुआ। बेसबब थी आपकी बेचैनियाँ, बेसबब ही आपका चर्चा हुआ। मुझे तासुफ है आप जैसे लोगों की फितरत पर, जो महज खुद को एहसास दिल हीरो ज़ाहिर करने की खातिर दूसरों के दुखों की नुमाइश करने से नहीं चौंकते। चांडू की मुराद ने अपनी भड़ास निकाली थी और वो नहीं जानती थी कि आज जॉगिंग के दौरान अपने रिहायशी एरिया से कुछ दूर निकल आने पर तन्हा चांद ने ये तस्वीर किस कदर बोझल दिल के साथ ली थी। व्हाट डू यू मीन मिस चांडू की, क्या मुराद है आपकी बात का? वो जो अपने महल नुमा घर के गेट से अंदर दाखिल हो रहा था, अपनी इस दर्दनाक पोस्ट पर ऐसे दिल जलाने वाले कमेंट्स पढ़ते हुए वो चेहरे पर शिकटों का जाल बनने से ना रोक पाया। मतलब ये कि बजाय इस मासूम फरिश्ते को 2 वक्त का खाना मुहैया करने के, आप अगर इसकी तस्वीर को FB पर अपलोड कर लेंगे तो वो मासूम कोई लखपति नहीं बन जाएगा। सो सिंपल। गम की तशहीर करने के बजाय हम सबको मिलकर इन मसाइल से निजात का हल ढूंढना चाहिए। आयत अपना दिल ठंडा करने के बाद आराम से लॉग आउट हो गई, जबकि अपने घर के वसी पोर्चवे को क्रॉस करते तन्हा चांद के दोनों कानों की लोहें सुर्ख पड़ गई थी। वो तो जूते को रुमाल में लपेटकर उसकी जानिब उछाल गई थी। वाइट जॉगिंग सूट में मलबूस वो वजीहा शख्स अपने लब काट कर रह गया था।
کہ جو بھی تھا کہہ تو سچ ہی گئی تھی وہ۔ واقعی انسانیت کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس بھوکے بچے کو کچرے کے ڈھیر پر سے اٹھا کر اس کے لیے ناشتے کا بندوبست کر دیا جائے، نہ کہ اس کی بھوک کی تشہیر کرنے کی خاطر اس کی تصویر کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے۔ آئی ایم رانگ۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے غلط رویے پر ندامت محسوس کی تھی، اور جب غلطی اپنی ہو تو اسے سدھارنا بھی ہم ہی کو ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنی غلطی کو سدھارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بریو گرل، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ڈنر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی جب ہینا کی کال واٹس ایپ پر آ گئی۔ کیا سن رہی ہو؟ آیت نے انجان بن کر پوچھ لیا۔ تم نے ڈاکوؤں کو بھگایا؟ مائی سویٹ ہارٹ، یعنی رہنے دو ہنی، میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، بلکہ وہ دونوں تھے ہی بزدل۔ ویل تم سناؤ، کل نائٹ ڈیوٹی ہے نا تمہاری؟ اس نے سلیقے کے ساتھ موضوع بدلا۔ ہاں ڈیوٹی تمہارے ساتھ ہی ہے نائٹ میں، بٹ کل صبح ہاسپٹل چکر لگانا لازمی ہے، کیونکہ سر کی مدر کی عیادت کرنے جانا ہے۔ تم ساتھ چلو گی؟ دیکھو میں شاید رات میں ڈیوٹی پر ہاسپٹل جا سکوں، کیونکہ آج جو خریداری وغیرہ کرنی تھی وہ درمیان میں ہی رہ گئی، اور اس کام کو نپٹانے کا ارادہ ہے کل میرا۔ فائن یار، پھر میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ پھول تم یاد سے لیتی آنا، ویسے سر تو بہت پریشان ہوں گے اپنی موم کی وجہ سے۔ ہینا کو اچانک ڈاکٹر پارس کا خیال آیا تھا۔ پریشان؟ وہ رو پڑے تھے یار۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی جھلکی۔ اف، مارے گئے۔ دوسری جانب سے ہینا نے لمبی آہ کھینچی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ یار کاش میں بھی اس وقت وہاں ہوتی اور دیکھتی کہ ایسا ہینڈسم بندہ روتے ہوئے کیسا لگتا ہے۔ ہینا کی بچی، لعنت ہو تمہاری سوچ پر۔ آیت نے اس کو لتاڑتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ زارون آباد کے نمبر سے کیا جانے والا ٹیکسٹ اس کی اسکرین پر چمکا تھا۔ اپنے لب بھینجتی وہ انگوٹھے کی نوک سے ٹیکسٹ کو ویو کر چکی تھی۔ ہائی پیٹو گرل، اٹس اے بریکنگ نیوز۔ تم نے تو نریندر مودی کی ہنسا کے سر پر پھٹنا تھا۔ یہ ہمارے ملک کے معصوم ڈاکو کہاں ٹکرا گئے تم سے؟ اس دن کی لڑائی کے بعد یہ زارون کا اس کے نمبر پر پہلا واٹس ایپ ٹیکسٹ تھا۔ آنکھوں کی نمی کو پیچھے کی سمت دھکیلتے ہوئے اس نے رپلائی دینے کی بجائے اپنا سیل آف کر دیا تھا۔ ہاسٹل کی یادیں، کیمپس کے وہ دن بھلا دیے تم نے؟ مجھے یاد ہیں۔ سیمیسٹر ہوئے مکمل، الوداع، لہرائے ہاتھ ہوا میں، ہاسٹل کی یادیں۔ آج نواب شاہ میڈیکل کالج میں ان کا آخری دن تھا۔ اپنے جونیئرز کی طرف سے ملنے والی فیئر ویل پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ سب آج آخری بار یونی میں جمع ہوئے تھے۔ براؤن کلر کے 2 پیس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر نگاہ ستائشی انداز میں اس پر جمی تھی۔ وہ بھی گاہے بگاہے اس کی صورت کو پیاسی نگاہوں کے رستے اپنے دل میں اتارنے کی صحیح میں مگن تھی۔ مس اثر، ٹوڈے یو آر لوکنگ ویری پریٹی۔ وقار جو مسکراتا بے حد اچانک اس کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ تھینکس، وہ مصلحتاً مسکرائی تھی۔ دراصل آج یونی میں آخری دن تھا تو میں نے سوچا تمام کلاس فیلو سے ان کے سیل نمبرز لے لوں، پھر جانے ملاقات ہو نہ ہو۔ وقار اپنا مدعا بیان کرتے ہنسا۔ اوکے، میں اپنا نمبر آپ کو دے دیتی ہوں، بدلے میں اپنے دوست کا سیل نمبر آپ مجھے دے دیں گے۔ وہ دل کی خواہش کو بے ساختہ زبان پر لے آئی۔ اوپس، وہ اس کی بات سن کر کان کی لو کھجانے لگا۔ کیا ہوا، ڈر گئے؟ وہ ہنسی تھی۔ نہیں، وقار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ڈرتا نہیں اس سے، بلکہ آپ کی بات نے حیران کیا مجھے۔ آپ اب بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وقار نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے اس سے استفسار کیا تھا۔ وہ تلخی سے اپنے ہونٹ کچل گئی۔ اب بھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہی کہ وہ ریجیکٹ تو کر چکا ہے آپ کو۔ بھری محفل میں وقار نے گویا تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ لاریب سومرو کے علاوہ اس کی آواز کسی اور کو اپنی جانب متوجہ نہ کر پائی تھی، کیونکہ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ آپ کے دوست کو کیا کمی نظر آتی ہے مجھ میں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں وہ اس وقت اس درجہ خود ترسی کا شکار ہو گئی تھی جو یہ سوال اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ شاید یہ کم عمری کی محبت کے بخار کا اثر تھا جو وہ نسوانی وقار کو بھلا بیٹھی تھی۔ یہ تو میں نہیں جانتا، پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ یقیناً اس کی آئیڈیل لڑکی سے میچ نہیں کھاتی ہوں گی۔ جب بھی وہ کنی کترا رہا ہے۔ آئیڈیل لڑکی؟ وقار کے اس آخری انکشاف پر وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ شخص آئیڈیل پرست تھا؟ اس کو اس بات پر یقین کرنے میں کہیں ساتھ درکار تھی۔ وقار جو چپکے سے وہاں سے کھسک لیا، جبکہ لاریب اسد کی گمسم آنکھیں سٹیج کی سیڑھیوں کی طرف جاتے اس مغرور شخص کی مضبوط پشت پر جمی رہ گئی۔ آنکھوں میں بسا لیتے ہیں روٹھے ہوئے منظر، جاتے ہوئے لوگوں کو پکارا نہیں کرتے۔ آج تم ہاسپٹل نہیں جا رہی؟ ناشتے کی ٹیبل پر اسے عام سے حلیے میں بیٹھا پا کر اسد صاحب نے ایک پیار بھری نگاہ بیٹی پر ڈالی۔ یس ڈیڈ، ایکچولی میں نے ہاسپٹل سے ریزائن دے دیا ہے۔ بلیک ٹراؤزر پر ریڈ ٹاپ پہنے اس لڑکی نے میز کے گرد بیٹھے تمام افراد کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت سومرو ہاؤس کے تمام افراد ہی ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں، ہماری بیٹی نے لیاقت نیشنل سے ریزائن کر دیا؟
اسد سومرو کے بجائے اس بار عباد صاحب اس سے مخاطب تھے۔ انہیں حیرت ہی تو اتنی ہوئی تھی کہ اس کے ریزائن دینے کا سن کر، کیونکہ بڑے پاپا کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ یہ جاب اس کی ضد تھی، اور اس ضد کو پورا کرنے کی خاطر عباد سومرو کو اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا احسان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور انہوں نے لیاقت نیشنل میں لاریب کے لیے سفارش جاب کا بندوبست کر ڈالا تھا، مگر آج وہ کہہ رہی تھی کہ جاب سے ریزائن کر دیا ہے۔ ویری سوری بڑے پاپا، دراصل میں وہاں کی لگی بندی روٹین سے بور ہو گئی تھی، بٹ یو ڈونٹ وری، اس مرتبہ آپ کو میرے لیے کسی کو سفارش نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ مسیحا کریم میں فیمیلز ڈاکٹر کے لیے اچھی خاصی ویکینسی موجود ہے، سو میں نے جاب کے لیے وہیں اپلائی کر دیا ہے۔ اپنے لیے ٹوسٹ پر چکن اسپریڈ لگاتی آیت لاریب کی اطلاع پر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ لاریب مسیحا کریم میں جاب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لاریب، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مسیحا کریم میں جاب یعنی اس پیٹو گرل کے عتاب کو ہمیشہ کے لیے اپنے سر لے لینا۔ اس کی غلطیوں پر سینئرز کی طرف سے پڑنے والی ڈانٹ تمہیں کھانی پڑے گی، اور تمہارے حصے کا لنچ آئٹم یہ کھا جائے گی۔ ابھی وہاں آ کر بیٹھے زارون کے لہجے پر لاریب کے لیے فکر مندی چھلک رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، جبکہ اس کے اس آخری شگوفے پر سبھی ایک ساتھ ہنس دیے تھے سوائے آیت کے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا، مسکراہٹ چھپانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی خاطر کہ جانے کیا بات تھی۔ لاریب اور زارون دونوں ہی اس کو محبت تھی، مگر جب لاریب اسے کوئی تکلیف پہنچاتی تو ماری بے بسی کے آیت محض مسکرا دیا کرتی، پر جب زارون آباد اس کی جانب طنز کا پتھر اچھالتا تو سنہری آنکھیں نمی سمیٹ لاتی، اور ایسا کیوں کر ہوتا تھا وہ اس کی وجہ آج تک نہ جان پائی تھی۔ رات کے زہر سے رسیلے ہیں، صبح کے ہونٹ کتنے پیلے ہیں، دست خوشبو کرے مسائی، ناخن گل نے زخم چھیلے ہیں، تیری بے رخی نے جانا بندھا تھا عید بودا، تو کبھی نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کے ہاتھوں فائنل پشاور زلمی کو افسوسناک شکست کا سامنا۔ پشاور زلمی کی فتح کی خوشبو کو کراچی کی فضاؤں میں محسوس کرنے والوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے۔ مسکراہٹ والے ایموجی کے ساتھ تنہا چاند کی اس پوسٹ کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج اس شخص کا حشر نشر کر دیتی۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ چوٹ اس پر کی گئی تھی، کیونکہ میچ شروع ہونے سے فقط 2 منٹ قبل ہی 8:30 بجے کے قریب چانڈوکی نے الف میں ڈیرن کی پکچر کے ساتھ پشاور زلمی کی فتح کی خوشبو کو میں آج کراچی کی فضاؤں میں اڑان بھرتے محسوس کر رہی ہوں، لو یو سمی کا سٹیٹس پوسٹ کیا تھا۔ مسٹر جیت تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ہوئی ہے، پھر آپ کیوں بندر کی طرح اچھل رہے ہیں؟ ہر لحاظ کو بلائے طاق رکھتی وہ آج پوری طرح میدان میں اتری تھی۔ اجی کمال کرتی ہیں آپ، اچھل تو آج کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پشاور زلمی کے پلیئر کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کھلاڑیوں نے کیچ آؤٹ کر کے ان کی واٹ لگا رکھی تھی، اور وہ آپ کے مصروف ڈیرن محض 18 رنز بنا کر ہی ڈھیر ہو گئے۔ سو سیڈ، لگتا ہے آپ کے لو یو کا الٹا اثر ہو گیا تھا آج ان پر۔ باقاعدہ دانت نکالنے والے آئیکن کے ساتھ تنہا چاند نے رپلائی دیا تو وہ اپنے ناخن چبانے پر مجبور ہو گئی۔ ڈیرن کھیلے یا نہ کھیلے، وہ جیتے یا ہارے، وہ پھر بھی ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گا۔ وی آر آلویز لو ہم۔ سو ان کے رنز نہ بنانے کے غم میں آپ اپنا وزن نہ ہی گھٹائیں تو بہتر ہوگا۔ وہ لکھے بنا نہ رہ سکی۔ اپنے کیبن کے ریوالونگ چیئر پر آرام دہ حالت میں نیم دراز وہ اس کے تیکھے کمنٹس کو پڑھتے ہوئے مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر آنے سے نہ روک پایا تھا۔ گروپ کے باقی ممبرز بھی اس کی پوسٹ پر اپنے کمنٹس اپڈیٹ کرنے میں مصروف تھے، مگر تنہا چاند کی مسکراتی نگاہیں صرف چانڈوکی کے آخری پر جمی تھی، جس میں اس نے تنہا چاند کو اپنا وزن نہ گھٹانے کا مشورہ دیا تھا۔ لاریب نے بڑے پاپا سے ٹھیک ہی کہا تھا، واقعی مسیحا کریم میں فیمیل ڈاکٹرز کے لیے ویکینسی موجود تھی، سو لاریب کو بے حد آسانی سے وہاں جاب مل گئی تھی۔ اس کا جوائننگ لیٹر آ گیا تھا اور کل سے اس کو مسیحا کریم کو جوائن کرنا تھا۔ دوسری طرف آیت کو لاریب کی وہاں آمد سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ وہ کون سا پہلے اس ہاسپٹل میں بے حد مقبول تھی، جو لاریب کے وہاں پر آ جانے سے اس کی شہرت میں کمی ہو جاتی۔ سو راوی چین ہی چین لکھتا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ چین ہی تھا جو لاریب کی دسترس میں نہیں تھا۔ ہاسپٹل جانے سے 1 روز قبل اس نے باقاعدہ پارلر جا کر اپنے چہرے کا فیشیل ٹریٹمنٹ کروایا تھا، مینی کیور پیڈی کیور الگ سے کروایا۔ اس سے پہلے وہ پورا ہفتہ بھر اپنے لیے قیمتی ملبوسات جوتوں کی خریداری کرتی رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جانے مسیحا کریم جوائن کرنے سے قبل خود کو کیا سے کیا بنا لیتی۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ جب وہ اپنا پور چمکا کر اس کے سامنے جائے تو اسے دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں چندھیا جائیں، مگر جب وہ اس شخص کے سامنے گئی تو سب کچھ اس کی خواہش کے برعکس ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا تھا نہ ٹھٹکا تھا، بلکہ لاریب سومرو اس کو اپنے روبرو پا کر سانس لینا بھول گئی تھی، کیونکہ گزرے ان چند سالوں میں فارس کریم لاکھوں کی پرسنالٹی مزید چارمنگ ہو چکی تھی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ بے حد گریسفل لگ رہا تھا۔
وہ بس اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر لاریب ویلکم ٹو مسیحا کریم، آپ کو جوائننگ لیٹر واٹس ایپ کرتے ہوئے میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ وہیں لاریب سومرو نکل آئیں گی، جو کبھی نواب شاہ میڈیکل کالج میں ہماری کلاس فیلو رہ چکی ہے۔ اس کو وہاں دیکھ کر وقار جنیجو نے خوش دلی کا اظہار کیا تھا، اور بعد میں اسی پرانے تعلق کے حوالے کو اس نے ڈاکٹر فارس لاکھو کے ساتھ متعارف کرواتے ہوئے بھی دہرا دیا تھا۔ تو یہ ہے پہلا پارٹ۔ ابھی اس کا لاسٹ پارٹ جو سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی، وہ بالکل لاسٹ پارٹ ہوگا۔ ویسے یہ چھوٹا سا ہی ناول تھا لیکن کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ 1 گھنٹہ نہ ہی لگے، میں ابھی ہی اس کو ختم کر دیتی ہوں۔ تو ابھی دوسرا پارٹ انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔